نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز سامعین، آپ کا نام عثمان غنی عبداللہ اور ابو عمر کنیت ہے، ذو النورین لقب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ اگر آپ سرسری نظر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو اس میں آپ کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ خداوند قدوس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا تقدس اور سربلندی اور سرفرازی اس قدر بلند نظر آئے گی کہ اس کی روشنی سے پوری دنیا منور نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ اکرام کو لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ آپ کو کسی قیمت پر مکہ مکرمہ نہیں جانے دیں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈال دیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر رسول بنا کر مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش نے کہا، اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے لیے مکے میں داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ مسلمانوں میں کسی طرح خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ میں قتل کر دیا گیا، تو آپ نے تمام اصحاب کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کی طرف سے بیعت لے چکے تو قرآن نازل ہوتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر ایک لازوال مہر تصدیق ثابت کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جب آپ آیات کا ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے جس درخت کے نیچے بیعت فرمائی تو وہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا۔ عزیز سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں جس اعزاز اور عظمت کے مستحق پائے گئے، قرآن حکیم نے نہایت روشن اور کھلے انداز سے اس کو بیان فرمایا اور ارشاد ہوتا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ۔ سورہ زمر کی آیات 9، جس کا ترجمہ، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالات میں گزارتا ہے، ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیات کا مصداق اور مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیات میں اللہ نے حضرت عثمان کی 4 پسندیدہ اداؤں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی پسندیدہ ادا ساجدن۔ آپ کو معلوم ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار کا سب سے زیادہ قرب کس وقت نصیب ہوتا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ خدا کا مقرب ترین بندہ بننے کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ رات کے اندھیروں اور شب کی تنہائی ان سجدوں کو اور بھی قیمتی کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب خداوندی کے ایسے سجدے حاصل تھے جن کی گواہی خود خداوند قدوس دے رہے ہیں۔ دوسری پسندیدہ ادا فرمایا قائماً، اللہ کے سامنے قیام کرنا،
خداوند قدوس کے دربار عالیہ میں نہایت پسندیدہ ادا ہے، اور قیام کی ایک خصوصی ادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر حاصل تھی۔ یہ قیام محض نہیں تھا، یہ قیام ذکر شکر اور رضا الہی کے حصول کے لیے تھا۔ اسی قیام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکیوں میں اکتساب نور کرتے تھے۔ اسی قیام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی رضا حاصل کرتے تھے۔ اسی قیام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کا عرفان حاصل کرتے تھے۔ اسی قیام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفان قرآن کی دولت حاصل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ یارانہ، راتوں کو رونا، قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہونا، قرآن کے معارف و حقائق سے مالا مال ہونا اسی قیام سے حاصل ہوا۔ اسی لیے اللہ نے ان کے قیام کی ادا کو پسند فرما کر قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، تاکہ جب تک قرآن رہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں اور قیام کی دھوم مچی رہے۔ تیسری پسندیدہ ادا یحذر الآخرہ، دنیا کے تمام اعمال میں فکر و آخرت کو غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور زندگی کا لازوال سرمایہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر آخرت میں کس درجے کمال حاصل تھا، اس پر کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت پر مہر تصدیق ثابت فرما دی۔ جب تک خدا کی دھرتی رہے ان کا ہر عمل فکر و آخرت کا آئینہ دار رہا۔ کروڑوں روپیوں کا سامان اللہ کے راستے میں ایک قدم قربان کر دینا، مسلمانوں کے لیے ہر وقت اپنی سخاوت کے دروازے کھلے رکھنا، ہر مشکل وقت اسلام کی سر بلندیوں کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دینا، خبر کے ذکر پر آنسوؤں سے داڑھی کا تر ہو جانا، یہ سب فکر آخرت کے غلبے کی تصویریں تھیں۔ یہی ادائیں تھیں جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خداوندی میں مقرب و مقبول ہوئے۔ چوتھی پسندیدہ ادا یرجو رحمت ربہ، آپ خود ہی اندازہ فرمائیے کہ جس خداوند قدوس ارشاد فرمائیں کہ وہ میری رحمت کی تلاش میں رہتا ہے، وہ کس طرح رحمت رب سے دور ہو سکتا ہے۔ عزیز سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت رب کی تلاش تھی تو رحمت کو پا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے رحمتوں کے خزانے لوٹ لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی رحمتوں کو اس کثرت سے لوٹا کہ آپ کی عرش فرش پر دھوم مچ گئی۔ خدا نے بھی آپ کو بے حد نوازا، مصطفیٰ نے بھی آپ کو بے حد نوازا۔ صرف قرآن نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے سکے نہیں بٹھائے، بلکہ نگاہ نبوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ سربلند اور سرفراز فرمایا۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اور بے شمار عظمتیں نصیب فرمائیں، وہیں پر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے شرف سے بھی نوازا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کی بیٹیوں سے فرشی بھی تھا اور عرشی بھی تھا۔ حضرت عثمان کی نکاح کی خبر جبرائیل امین نے دی۔ نکاح عثمان خدا کی پسند، نکاح عثمان مصطفیٰ کی پسند، نکاح عثمان جبرائیل کی پسند۔ عجیب بات ہے، کسی کا رشتہ والد نے کرایا، کسی کا رشتہ والدہ نے کرایا، کسی کا رشتہ احباب نے کرایا، کسی کا رشتہ اقارب نے کرایا، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ قربان، آپ کا رشتہ خدا نے کروایا۔ خدا جو رشتہ کروائے گا وہ تمام پہلوؤں سے مکمل ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر 40 بیٹیاں بھی ہوں اور ایک کے بعد ایک دنیا سے رخصت ہوتی جائیں تو اسی ترتیب سے عثمان کو دامادی رسول کا شرف حاصل ہوتا رہے گا۔ کیونکہ عثمان جیسا حضور کے لیے کوئی داماد نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔